من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.
ایک شب وہ تھی کہ جب اسی جگہ پر ہم اور آپ چاند رات کی مجلس کر رہے تھے، اور آج شب عاشور کی مجلس کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ 10 دن اور 10 راتیں کیسے گزر گئیں، اندازہ بھی نہیں ہوا۔ نہ جانے کون سال آئندہ زندہ رہے گا جو پھر فرش عزائے سید الشہداء پر بیٹھے گا۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ہم بارگاہ خداوندی میں شاکر ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم فرش عزائے سید الشہداء پر آئیں، آ کر کے بیٹھیں اور اپنی اور اپنے کردار کی اصلاح کریں۔ یہ چیز مالک کے شکریہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی اس امر میں، اس عزائے سید الشہداء میں جس انداز سے بھی خدمت کی ہے، انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ایک لمحہ بھی ان کا ضائع نہیں ہوگا۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے، مالک تیرا شکریہ، تو نے موقع دے دیا کہ ہم فرش عزا پر آئیں، بیٹھیں، بولیں یا سنیں، روئیں یا رلائیں، سینہ زنی، ماتم، جس طریقے سے بھی، اے میرے مالک ہم سب تیرے شاکر ہیں۔ جن جن لوگوں نے بھی اس میں خدمت کی ہے، چاہے وہ رولر آف شارجہ جناب ڈاکٹر سلطان القاسمی ہوں، یا رئیس اوقاف جناب جاسم ساجوانی ہوں، یا روڈ پر کھڑی ہوئی پولیس ہو کہ جو عزاداروں کی سہولت کے لیے ٹریفک کلیئر کرائے، یا جو بھی ہوں، ہم تہہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ ان کو اور توفیقات پروردگار عالم مرحمت فرمائے۔ ہمارے والنٹیئرز جو ہر روز خدمت جناب سید الشہداء میں مصروف ہیں، کتنے بیچارے ایسے ہیں جن کو اس کا قلق ہوتا ہے کہ مجلس بھی نہیں سن پاتے، دور کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پارک کریں، وہاں نہ کریں، ایسے کریں ویسے کریں، افسوس کرتے ہیں۔ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بارگاہ میں خدمت کرنے والی کمیٹی، جو افراد اس میں خدمت کر رہے ہیں، تمام تر مشکلات اور دشواریوں کے باوجود ہمارے سامنے اس طریقے سے یہ فرش عزائے سید الشہداء بچھا ہوا ہے۔ ہم ان کی بھی توفیقات کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ان کو اور اس سے بہتر انداز میں عزاداروں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے برادر عزیز جناب ابو طالب صاحب 10 راتوں سے مسلسل آپ کے سامنے ذکر جناب سید الشہداء بیان فرما رہے ہیں۔ پروردگار ان کے اور ان کے ہم نوا کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام حضرات جو اس جگہ پر بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ غریب الوطنی میں محرم گھر کا یاد آتا ہے۔ ہم شرمندہ ہوتے ممبر سے کہتے ہوئے کہ آگے آ جائیے، جبکہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ جگہ نہیں ہے۔ جو بیچارہ جس رخ بیٹھ جاتا ہے وہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا۔ لیکن عزیزو، آپ صرف اتنا دھیان رکھیں کہ ان سب چیزوں کو مولا دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی زحمت راہ امام حسین میں اٹھائی جا رہی ہے وہ سب مولا کی نظر میں ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ یقیناً گھر یاد آتا ہے، وہ ماتم، وہ جلوس، وہ تعزیہ، وہ عزاداری۔ لیکن بہرحال اس جگہ پر بھی ہم شکر گزار ہیں کہ کتنی شان سے ہم نے یہ 10 دن تک بغیر کسی مشکل کے عزاداری کی ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو اور اچھے انداز میں اسی شارجہ میں اور بہتر طریقے سے عزائے سید الشہداء کے توفیق مرحمت فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران سید الشہداء عزاداری کر رہے ہیں، پاکستان کی سرزمین ہو، دوسرے مقامات ہوں، ہندوستان، جہاں پر بھی لوگ مصروف عزا میں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگارہ سب کو صحت و سلامتی اور حفاظت مرحمت فرمائے۔ لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے ہم سے اور آپ سب سے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان مجالس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مجلسیں مستجاب الدعوہ ہوتی ہیں، پروردگار یہاں پر دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سب کی مشکلات کے لیے، سب کے دعاؤں کی برابری کے لیے، حاجت کی برابری کے لیے، جن جن لوگوں نے کہا ہے، جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہیں، جو حاجت لے کر کے آئے ہیں، ان سب کی حاجت کی برابری کے لیے، عزاداری کے دن بدن فروغ کے لیے 3 مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ آپ سب حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جتنا ممکن ہے اس سے زیادہ اس عزا میں تعاون فرمائیں۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو کسی کی شکایت، کسی کو انگلی اٹھانے کا باعث بنے۔ جس طریقے سے ہم نے یہ 9 راتیں اس طریقے سے گزاری ہیں، آج بھی شب عاشور بھی ادھر ادھر گلی کوچوں میں بیٹھنا، خدا نہ کردہ کوئی یہ کہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو عزا خانے سے باہر آ کر کے بیٹھ گئے۔ ممکن ہے کہ یہاں پر سختی ہو، ذرا سی بیٹھنے میں دشواری ہو رہی ہو، گرمی کا احساس ہو، لیکن اسے برداشت کریں اور اپنے کمپاؤنڈ کے اندر رہیں تاکہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اور اس سے بہتر انداز میں اپنی سیرت کو پیش کر کے اور بہتر انداز میں عزاداری کرنے کے لیے درخواست کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ سورہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں ارشاد جناب باری ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، اسحاق اور دوسرے انبیاء کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیہ کریمہ میں امامت کا ذکر فرمایا، اور اس آیہ کریمہ میں امامت کی 10 صفتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جن میں سے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہاں تک ہماری گفتگو سال گزشتہ ہوئی تھی، اور اس سال صرف ضرورت امامت پر پھر یہ گفتگو تمام ہو گئی۔ میں اپنی تمام کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہوں،
آپ سب کے سامنے کہ جو حق تھا اس گفتگو کا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، ہماری جہالت، ہماری کوتاہی، ہماری ناتوانی بہرحال مانے رہی، لیکن بہرحال جو بھی ٹوٹا پھوٹا پیش کیا گیا پروردگار سے عاجزانہ التماس ہے کہ اسے قبول فرمائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہاں تک گفتگو ہوئی تھی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اس پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں ہو سکا، انشاءاللہ قرض بعد میں۔ گفتگو ضرورت امامت پر ہو رہی ہے اور ہماری یہ آج کی آخری گفتگو ہے، یعنی اس موضوع امامت کے اعتبار سے۔ پھر باقی جو تقاریر ہیں وہ تو مصائب سید الشہداء پر ہی گفتگو ہوگی۔ امام اور امامت ہماری زندگی کا سب سے مہم مسئلہ ہے، اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ زندگی کا ایک مقصد ہے معرفت پروردگار۔ میں 2 لفظوں میں خلاصہ کر رہا ہوں 9 دنوں کا۔ زندگی کا ہماری صرف ایک مقصد ہے معرفت پروردگار۔ معرفت پروردگار ذات پروردگار کی ممکن نہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا علم، ذات پروردگار کا احاطہ، ذات پروردگار کو محسوس کر لینا کما حقہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ روایات میں موجود ہے کہ تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات اللہ، ہر چیز کے بارے میں فکر کرو لیکن ذات باری تعالیٰ کے بارے میں فکر نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ اس کی مثال و دلائل موجود ہے، میں نہیں کہہ سکا، انشاءاللہ پھر کبھی۔ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ روایت موجود ہے کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تفکروا فی صفات اللہ، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں فکر کرو۔ انسان کے درجات کے اعتبار سے جو جس درجے پر ہے اس درجے کے اعتبار سے فکر کرے۔ زمین کو دیکھو، خالق زمین و آسمان کو پہچانو، سورج کو دیکھو، خالق شمس و قمر کو پہچانو۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے معرفت کے درجات آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر تفکروا فی خلق اللہ، خلق خلا کے بارے میں تفکر کرو، اس کے اوپر کا مراد تفکروا فی صفات اللہ، اس پر میں گفتگو کر رہا تھا۔ تفکروا فی صفات اللہ، اللہ کے صفات کے بارے میں فکر کرو، غور کرو۔ ہمیں دعوت فکر و نظر ہے صفات الہی کے بارے میں۔ میں نے عرض کیا کہ میں 9 دنوں کا خلاصہ کر رہا ہوں جلدی سے تاکہ آج کی بات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ہمیں حکم دیا گیا، ہم پر لازم ہے بعنوان بندے پروردگار، بعنوان مخلوق پروردگار، ہم پر لازم ہے کہ ہم معرفت پروردگار حاصل کریں۔ معرفت ذات کی ممکن نہیں، صفات کی ممکن ہے۔ صفات باری تعالی خود پروردگار کے طریقے سے لامحدود ہیں۔ لامحدود یعنی جس کی کوئی حد نہیں۔ جس طریقے سے پروردگار عالم کی کوئی حد نہیں کہ یہاں تک ہے اس کے بعد نہیں، اسی طریقے سے تمام صفات پروردگار کی کوئی حد نہیں۔ علم پروردگار لامحدود، حلم پروردگار لامحدود، سخاوت پروردگار لامحدود، کرم پروردگار لامحدود، قہر پروردگار لامحدود، رحم پروردگار لامحدود۔ جتنی بھی صفات ہیں ساری صفتیں پروردگار عالم کی لامحدود ہیں۔ کسی چیز کو ہم خدا کے سلسلے میں محدود نہیں سمجھ سکتے۔ ایک مرحلہ 3 صفت ہیں جن کو صفات ذات کہا جاتا ہے، علم و قدرت و حیات۔ باقی ساری صفاتیں صفات فعل ہیں کہ جو واپس پلٹتی ہیں صفات ذات کی طرف۔ یہ بحث میں کر چکا آپ کے سامنے۔ تمام صفات پروردگار جو لامحدود ہیں وہ پروردگار کی ذات سے الگ نہیں ہیں۔ یہ بھی بحث میں نے کی ہے۔ جس طرح ہماری ذات صفت سے الگ ہوتی ہے یا ہمارے صفات ہماری ذات سے الگ ہوتے ہیں، دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ذات میں شامل ہو اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز ذات میں شامل ہے، منطق فلسفے یا قانون نے ذات و ذاتیات
ذاتیات کو انسان کی کسی چیز کی ذات سے جدا نہیں کر سکتے، جیسے شیرینی کو شکر سے جدا نہیں کر سکتے، چونکہ ذات میں شامل ہے۔ ہماری ذات میں علم شامل نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم عالم نہیں تھے مگر عالم نہیں تھے۔ ہماری ذات میں قدرت شامل نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب ہم تھے مگر قادر نہیں تھے، ناتوان تھے۔ پروردگار عالم ایسا نہیں ہے، جب سے ہے عالم ہے، جب سے ہے قادر ہے، جب سے ہے حکیم ہے، جب سے ہے قدیم ہے۔ یعنی قدیم ہونا اور کریم ہونا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جس حیثیت سے کریم ہے اسی حیثیت سے حکیم ہے۔ توجہ کیجئے، اب یہ ان باتوں کو محسوس کرنا بہت سخت ہے، یہ بہت ہی عمیق مطالب ہے علم توحید پر، لیکن بہرحال جتنا ہم سے محسوس ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ ڈپارٹمنٹ اس کے کرم کا ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ اس کے حکمت کا، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس حیثیت سے کریم ہے اسی حیثیت سے رحیم ہے، اسی حیثیت سے قہار ہے۔ ذات چونکہ ایک ہے، ایک ایسا نہیں کہ جس کا دو ممکن نہ ہو، واحد نہیں احد ہے، جز بھی ممکن نہیں ہے، جز بھی ممکن نہیں ہے۔ وہاں پر آلوگوں میں مجھے بحث نہیں کرنا اس وقت، توحید کی ہے۔ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، حیثیات بھی دو نہیں ہے اس کے یہاں۔ جس طرح ہمارے یہاں میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ دو حیثیتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، مثلا یہ انسان باپ ہے، یہ انسان بیٹا ہے۔ جس حیثیت سے باپ ہے اسی حیثیت سے بیٹا نہیں ہے۔ نہیں، باپ کسی اور کا ہے، بیٹا کسی اور کا ہے، دو حیثیت فرق ہے اس کے یہاں مثلا۔ اسی طرح سے بہت سی حیثیتیں انسان کی ہوتی ہیں، لیکن پروردگار ایسا نہیں ہے، جس حیثیت سے کریم ہے اسی حیثیت سے رحیم ہے۔ ہمارے یہاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، بڑی عمیق بحث ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک مرتبہ ہم ناراض ہیں، ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایک مرتبہ ہم خوشحال ہیں، ہنس رہے ہیں۔ یعنی ہمارے نفس میں حالات بدلتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بڑی دقیق بحث ہے یہ، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں، کبھی پھر انشاءاللہ ہمارے نفس کے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، انسان جب خوش ہوتا ہے ایک دوسری کیفیت ہوتی ہے، ظاہر بھی ہوتی ہے، اس کے باطن میں بھی ہوتی ہے۔ جب ناراض ہوتا ہے دوسری کیفیت ہوتی ہے، اس کے اثرات سے لوگ سمجھ لیتے ہیں فلاں صاحب ناراض ہیں، خیریت تو ہے، آج جب کچھ اترے سے لگ رہے ہیں کہاں یہ مشکل آئی تھی۔ یعنی ہمارے نفس کے کیفیات بدلتے رہتے ہیں، متغیر ہیں ہمارے حالات نفس کے۔ ذات واجب وہ ہے جہاں تغیر نہیں ہے، ابھی ایسا ابھی ویسا یہ سب ممکن نہیں ہے اس کے یہاں، وہاں امکان تغیر نہیں ہے۔ جس حیثیت سے رحیم اسی حیثیت سے قہار، جس حیثیت سے غفار اسی حیثیت سے قہار۔ اب اس کو سمجھنا، اسے محسوس کرنا سخت ہے بالآخر، لیکن بس اشارہ کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ پروردگار کے صفات اس کی ذات سے الگ نہیں۔ تو جس طریقے سے ہم ذات کو کما حقہ درک نہیں کر سکتے، کما حقہ صفات کو درک نہیں کر سکتے، کیونکہ ذات سے الگ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو چونکہ اپنے آپ کو پہچانوانا تھا، توجہ کیجئے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مجھے اپنے پہچانوانے کی احتیاج نہیں ہے، میں محتاج نہیں ہوں کہ تم مجھے پہچانو، میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ حسن لم یزل ولا یزال ہے، چونکہ کریم ہے، چونکہ بندوں سے محبت کرتا ہے، لہذا چاہتا ہے تم مجھے پہچان کے کمال تک پہنچو۔ اب اس کے لیے اس نے کیا 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 ہے وہ بحث الگ ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے اپنے پہچاننے کے وسائل فراہم کیے۔ زمین بنائی تاکہ اس کے ذریعے سے تم اسے پہچانو، آسمان بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے تم اسے پہچانو، درختوں میں پھل پکائے تاکہ محسوس کرو کون ہے جو بدل رہا ہے اسے۔ توجہ کرو، دو درخت برابر میں لگا دیجئے، وہی پانی، وہی ہوا، وہی مٹی، وہی ساری چیزیں، اس کا مزہ کچھ اور ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ کون ہے جو یہ دے رہا ہے؟ پہچانو، کوئی ہے، کوئی ہے۔
ہر گیاہی کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید. جو پودا زمین سے نکلتا ہے وہ وحدہ لا شریک اللہ کہتا ہوا نکلتا ہے. کہ تم دیکھو میں کتنا معمولی سا پودا ہوں جس کو تم اپنی 2 انگلیوں سے مسل سکتے ہو. یہ ہماری لطافت ہے، لیکن یہ ہماری قوت ہے کہ زمین کے سینے کو چاک کر کے ہم باہر آ رہے ہیں. کون ہے جو اس کے لیے اس زمین کے سینے کو چاک کرتا ہے تاکہ یہ باہر آ کر کے اپنا سر اٹھا سکے؟ کون ہے؟ کوئی ہے. اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو کر کے دیکھو، کون ہے جس نے ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت رکھی ہے؟ کوئی ہے. کون ہے جس نے ہم میں سننے کی طاقت رکھی ہے؟ ماں کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ 3 پردوں کے اندر ہو کیا رہا ہے. باپ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا خبر ہے، لیکن کوئی تھا جو بغیر مانگے عطا کرتا چلا جا رہا تھا، جو بغیر مانگے دیتا چلا جا رہا تھا. تم نے سماعت مانگی نہیں، اس نے خود دے دی. ہم نے بینائی مانگی نہیں، اس نے خود دے دی. ہم نے نطق مانگا نہیں، اس نے خود دے دیا. ہم نے تفکر مانگا نہیں، اس نے خود دے دیا. اور وہ خدا یہ کہتا ہے سوچ سوچ، کبھی تو سوچ کہ جو بغیر مانگے اتنا دے گا، اگر اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دے. تو اس طریقے سے اس نے اپنے معرفت کے لیے انتظامات کیے. لیکن میں نے اپنی گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک حد تک معرفت کو پہنچا سکتی ہیں. کوئی ہے، بس کوئی ہے زمین کا بنانے والا، کوئی ہے آسمان کو خلق کرنے والا، کوئی ہے بینائی دینے والا. کون ہے؟ کیسا ہے؟ کیا پتا. زمین یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہے، آسمان یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسا ہے، ہماری بینائی نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہے، چونکہ یہ سارے کے سارے کسی ایک گوشے پر حد ناقص پر بیان کر رہے ہیں. صفات الہی لامحدود، زمین محدود. صفات الہی لامحدود، آسمان محدود. صفات الہی لامحدود، ہم محدود. تو کون ہے جو اس کے صفات کو عیاں کر سکے؟ کہ کوئی ایسا عیاں کرے جو خود بھی لامحدود ہو. یہ معرفت کے مراحل ہے جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. کوئی ایسا چاہیے نا کہ جہاں سے صفت الہی کا ظہور ہو. بعض جگہ وہ ہیں جہاں سے محدود صفت کا ظہور ہوتا ہے تاکہ تم مظہر سے آشنا ہو جاؤ. تم نے آنکھ کھولی تو ہم نے ماں کے دل میں رحم ڈالا، ورنہ تمہاری گردن موڑ کے کنارے پھینک دیتی جب تم رات کو چلاتے تو. ہم نے اس کے دل میں رحم ڈالا تاکہ تمہیں ہمیں ہماری رحمانیت کا شعور پیدا ہو. ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد. ایک چھوٹا سا پرندہ جو آپ کے سائے سے اڑ جاتا ہے. اگر آپ گھر کے آنگن میں باہر نکلیں سایہ پڑتا ہے پرندہ اڑ جاتا ہے. لیکن اگر یہی ذرا سا پرندہ گھر میں گھونسلہ لگا دے اور اس میں انڈے دے کر کے بچے نکل آئیں تو اب اپنے چھوٹے چھوٹے پر سے آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے. کل تک تو یہ سائے سے اڑا جا رہا تھا، آج لڑ کیسے رہا ہے؟ کہ یہ محبت ہے جو اس خدا نے ڈالی ہے. یہ محبت ہے اس پروردگار کی ڈالی ہوئی. اپنے بچے سے دفاع کر رہا ہے، اپنی جان دینے پر تیار ہے، لیکن میرا بچہ بچ جائے. اور کل یہی پرندہ ہوگا جو بچے کو ٹوٹ مار کے گھونسلے سے باہر کر دے گا. یہ کیا ہوا؟ کل تک تو یہ ہم سے لڑ رہا تھا اپنے بچے کے لیے، آج باہر کر رہا، بھگا رہا اپنے گھونسلے سے. کیوں؟ تاکہ اب تم اس قابل بن گئے کہ خود جاؤ اور اس کے لیے.
توجہ کیجئے گا، یعنی جب تک تم حد بلوغ کو نہیں پہنچے تھے ہماری کفالت میں تھے، اب حد بلوغ کو پہنچ گئے، اب تم جانو، تمہارا رزق جانے، تمہارا پروردگار جانے۔ جس نے وہ کیفیت دی تھی اسی نے یہ کیفیت بھی دی ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ یہ سارے مظاہر اس نے بنائے، لیکن یہ سارے مظاہر محدود ہیں، اپنے بچے تک محدود ہے، دوسرے کے بچے کے لیے درد نہیں پیدا، تو میں کہہ چکا اسے، یہ سب مظہر پروردگار ہیں معرفت کے لیے، لیکن یہ سارے مظاہر محدود ہیں۔ ہم نے عادی بنایا تمہیں تاکہ تم عادی ہو جاؤ، دھیرے دھیرے مظاہر کو دیکھتے جاؤ، مظہر محدود سے کسی مظہر لامحدود کا شعور پیدا کرو، اور اگر تم نے ان مظاہر محدود پر ہمارا شکر کیا تو ہم تمہیں لامحدود تک پہنچا دیں گے۔ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم تک آنا چاہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور اگر کسی نے ان مظاہر محدود پر کفر کر دیا تو لامحدود نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اب یہاں پر کہنے کا دل چاہتا ہے، اب جملہ منہ پر آ گیا، لہذا اس کی وضاحت ضروری ہے میرے سامنے، میرے لیے۔ اب دیکھیے کتنے ایسے ہیں جو سرکار کے پاس بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کسی ایک کان میں تو نہیں ہوتا، خطبہ علی لینال، توحید بیان کر رہے ہیں، رسالت بیان کر رہے ہیں، ان سے بہتر کون بیان کرے کائنات میں؟ وہ باہر نکل کے پوچھتا ہے آج سرکار نے کیا پڑھا؟ تو آپ کہاں تھے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، معرفت کی منزل پر جیسے آئے تھے ذرا برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑا، بالکل، یعنی پیغمبر کے جملوں کا اثر نہیں ہے، پیغمبر کے جملوں کا اثر نہیں ہوا۔ کتنے ایسے لوگ موجود ہیں، اذا جاءک المنافقون، قرآن مجید کا سورہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ منافقون۔ جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، توجہ کیجئے، موضوع یہ نہیں ہے، لیکن ایک جملہ آیا، جب آپ کے پاس یہ اذا جاءک المنافقون قالوا، تو یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، خدا جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ سوچئے کہ ہوا کیا، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ منافق۔ خدا کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے رسول ہو، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ جو خدا کہہ رہا ہے وہی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ رسول یہ زبان سے کہہ تو رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہے، ان کے دل میں کچھ اور ہے۔ ان کے دل میں جو تمہارے پاس آتے ہیں، جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، جو تمہیں سن رہے ہیں، تمہارے سامنے گواہی دے، تو قرآن کی آیت ہے، تمہارے سامنے گواہی دے رہے ہیں، سورہ منافقون ہے، 63واں سورہ قرآن میں ابتدائی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، قرآن کی آیت ابتدائی سورہ۔ کیوں یہ جھوٹے ہیں؟ کہہ تو وہی رہے جو خدا کہہ رہا ہے، کہ اس لیے جھوٹے ہیں کہ زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گواہی نہیں دے رہے، ان کی گواہی جھوٹی ہے، گواہی صرف زبانی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اور ایک ایسا انسان ہے جس نے پیغمبر کو کبھی دیکھا نہیں، ایک بار آیا ملنے کے لیے، پیغمبر نہیں تھے، کچھ دیر بیٹھا رہا، وقت اس کا ہوا، واپس چلا گیا، نہیں دیکھ پایا۔ جب سرکار آئے تو کیا کہا؟ خوشبو محسوس کر رہا ہوں اویس کی، خوشبو محسوس کر رہا ہوں اویس کی۔ کوئی پرفیوم لگا کر کیا تھے جو وہاں چھوڑ گئے؟ نہیں، یہ خوشبو جسمانی نہیں ہے، معنوی ہے، جس کو صرف مشام رسالت محسوس کرے گا، ہر ایک نہیں۔ کیوں واپس چلے گئے؟ سرکار سے ملنے آئے تھے، کہ ایک ماں تھی
جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری تھی، اور اگر میں نہیں جاتا تو ماں کا کیا ہوتا؟ ماں کے لیے چلا گیا، خدا نے اس کی خوشبو پیغمبر کے مشام تک پہنچا دی. یعنی اس نے اس مظہر محدود کی اطاعت کی. توجہ میرے عزیزو، اس مظہر محدود کا خیال کیا، خدا نے خود اسے مظہر لامحدود تک پہنچا دیا. جو موجود رہے وہاں وہ نہ پہچان سکے پیغمبر کو، وہ دور رہ کر کے بھی پیغمبر کو پہچان گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ آپ محسوس کر رہے ہیں کس طریقے سے پروردگار عالم خود انتظام کرتا ہے کہ انسان اس مظہر لامحدود تک پہنچے. لامحدود جس کے سارے صفات لامحدود ہوں. اب اس سے قبل کہ میں اس پر گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ جس قدر ممکن ہو اس مشن اور اس عزائے حسین کے فروغ کے لیے، جبکہ فروغ اس سے نہیں ہوگا جو ہم کریں گے، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، عزاداری کے لیے اس سے فروغ دینے والا خدا ہے. جتنا ممکن ہو اس میں حصہ لیں، اور تاکہ ہماری گفتگو اس کے بعد اور آگے بڑھیں. جس قدر بھی آج شب عاشور ہے، امام کے نام پر جو بھی ہم دے سکتے ہیں اس مشن کے لیے دیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اور دوسرے کاموں کو آگے بڑھا سکیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پروردگار عالم نے انتظامات کیے تاکہ انسان پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے کائنات میں مظاہر بیان فرمائے، مظاہر عطا فرمائے کہ جو صفات پروردگار کو ظاہر کریں. اور اگر ہم نے مظہر محدود پر خدا کا شکر ادا کیا اور اس کی قدر کی تو پروردگار خود انسان کو مظہر لامحدود تک پہنچا دے گا. اور اگر ہم نے مظاہر محدود پر ذات واجب کا شکر نہ کیا، قدر کر کے ناقدری کر کے، بلکہ ان کی اور کفر کی منزل پر آئیں، تو ہم مظہر لامحدود کے پہلو میں بھی رہیں لیکن استفادہ نہیں کر سکیں گے. چونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان پاس میں بیٹھا ہو وہ استفادہ بھی کر سکے. اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، میں سے کل جو گزارش کر رہا تھا بات وہاں تک آ گئی. دو چیزیں ہیں، ایک ان مظاہر ربوبی کا ظاہر ہے. پیغمبر اکرم ائمہ طاہرین علیہم السلام سر فہرست خود سرکار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات دو حیثیت رکھتی ہے کم از کم ہمارے سامنے. میں حیثیت میں نے کافی زور دیا، پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کم از کم دو حیثیت رکھتی ہے، ایک ظاہری حیثیت اور ایک باطنی حیثیت. جسے میں نے تقریر میں گزارش کی آپ کے سامنے، دونوں حیثیت قرآن نے بیان کیا. انما انا بشر مثلکم، یہ ظاہری حیثیت ہے. میں تم جیسا ایک بشر ہوں، یہ ظاہری حیثیت ہے پیغمبر کی. یعنی کیا تم جیسا ہوں؟ تمہارے جیسا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، اڑتا ہوں، بیٹھتا ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، باہر ہے، یہ سب تمہارے جیسا ہے. یہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ تم ہمیں اپنے آپ سے مانوس سمجھو. توجہ کیجئے گا، تاکہ تم ہم سے استفادہ کر سکو. یہ اس لیے ہے
ورنہ اگر ہم اپنی نوری کیفیت میں آتے تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کوئی کائنات میں ہمارا نور کی تاب نہیں لا سکتا ہے. جو پیغمبر کی کہ جو نوری جلوہ ہے اسے ہم اور آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے. ہمیں بشری کیفیت دی گئی، انا بشر مثلکم، تم جیسا بشر ہوں. یہ ظاہری کیفیت ہے پیغمبر کی. باطنی کیفیت کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. وحی الہی کو دریافت کر لینا یہ میری باطنی کیفیت ہے، یہ میری نوری کیفیت ہے، یہ میری روحانی کیفیت ہے. انسان کو اسے محسوس کرنا چاہیے. صرف ظاہری کیفیت پر نبی نہیں ہے، باطنی کیفیت کے ساتھ ہے. ظاہر میں تو ہم جیسا انسان ہے، صحیح کہہ رہے ہیں لوگ، ہم جیسا انسان ہے ظاہر میں، لیکن اسی ظاہر پر پیغمبر محدود تو نہیں ہے. پیغمبر باطن رکھتا ہے. باطن کیا ہے؟ باطن وہ ہے کہ لو انزلنا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. لیکن قرآن پیغمبر کے قلب پر نازل ہوا، قلب پیغمبر نے تحمل کر لیا. اتنا وزنی ہے قلب پیغمبر کہ اس کے وزن کو برداشت کر لے جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکے. یہ باطن پیغمبر ہے، یہ باطن پیغمبر ہے. بلکہ اگر آپ اور غور سے دیکھیں، ہمیں پتہ نہیں کہوں نہ کہوں، اگر آپ اور غور سے دیکھیں تو یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک جلوہ ہے جسے قرآن مجید کہا جا رہا ہے. بھئی تمہیں کیسے معلوم قلب پیغمبر پر کیا نازل ہوا؟ ہم تو وہ سن رہے ہیں جو پیغمبر بول رہے ہیں. توجہ کیجئے گا، ہم تو وہ سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیا لیا ہم نے پیغمبر سے؟ وجود لفظی. جو نازل ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ کہ وہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس کہاں ہے؟ ذہن میں ہے. میں توجہ چاہتا ہوں میرے اپنے مجمع سے. وہ پیغمبر کے پاس یعنی کہاں ہے؟ ذہن میں ہے. محفوظ ذہنی ہے پیغمبر کے لیے؟ کہا نہیں، بلکہ پیغمبر کے ذہن پر نازل نہیں ہوئی، پیغمبر کے دل پر نازل ہوئی. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین نے آپ کے قلب پر نازل کیا. ذہن میں وہ آتا ہے جو سن کے آئے یا دیکھ کے آئے. توجہ کیجئے گا، جو ذہن میں قرآن مجید آ رہا ہے وہ سننے کا نتیجہ ہے، وہ دیکھنے کا نتیجہ ہے. سامنے قرآن رکھ کر کے پڑھا، آیت کا وجود ذہن میں آ گیا. کسی قاری نے ہمارے سامنے پڑھا، سن کر کے آیت کا وجود ذہن میں آ گیا. یہ ذہن ہے انسان کا کہ جہاں تصویریں بنا کرتی ہے، خود نہیں. پانی موجود ہے، آپ پانی کا تصور کریں، ذہن گیلا نہیں ہوگا. آگ باہر جل رہی ہے، آپ آگ کا تصور کریں، جلے گا نہیں ذہن. کیوں؟ اس لیے کہ آگ نہیں آ رہی، صورت آ رہی ہے. پانی نہیں آ رہا، پانی کی صورت آ رہی ہے. صورت منطقی فلسفے کی بات کر رہا ہوں، فوٹو کی بات نہیں کر رہا ہوں. صورت پانی ہے ذہن کے اندر. لیکن جناب جبرائیل نے پیغمبر کے سامنے قرآن سنایا نہیں ہے کہ جو صورت قرآنی پیغمبر کے ذہن پر آئے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جناب جبرائیل، اس کو بہت ہمیں توجہ کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہوا کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، وہاں وہ کھڑے ہوئے، یہاں پیغمبر بیٹھے ہیں، رسول اللہ یہ آیت آئی ہے سنیے، اور پیغمبر نے سننا شروع کر دیا. یوں نہیں ہے. اور اگر ایسے سناتے تو کوئی اور بھی سن لیتا. کسی نے وحی کو حس کیا، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آیت کا نزول ہوا، برابر میں رہنے والی محسوس نہ کر سکی. اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر، وحی کا نزول ہوا، بیٹھے ہوئے اصحاب محسوس نہ کر سکے. کب جبریل آئے، کیا کہا؟ جب بھی لفظ قلب عربی میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید اور روایات میں، لفظ قلب 99.9% میں گفتگو کر رہا ہوں، جب بھی لفظ قلب قرآن مجید نے کہا ہے یا حدیث میں آ رہا ہے معارف کے سلسلے میں، اس قلب سے مراد یہ نہیں ہے، ہارٹ نہیں ہے جو انسان کے دل میں صنوبری شکل کا ہے اور ہزاروں لیٹر خون پاس کرتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں یہاں قرآن نازل ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ قلب جب آتا ہے تو قلب یعنی حقیقت انسان، قلب یعنی نفس ناطق بشر، قلب یعنی روح انسان،
قلب یعنی انسان ملکی کا ملکوتی پیکر. توجہ کیجئے، یہ حقیقت مراد ہے قلب سے. یعنی حقیقت انسانی کو قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن، آپ کو سوچیں نا، قرآن قلب پر نازل کیے معنی کیا ہے اس کے؟ کہ قرآن اس دل پر نازل ہو، یعنی کیا دل بڑا ہو گیا پیغمبر کا؟ نہیں، بلکہ قلب پیغمبر یعنی روح پیغمبر، حقیقت پیغمبر، باطن پیغمبر، پیغمبر کی نوری کیفیت. اب جب قرآن نازل ہوا حقیقت پیغمبر پر، توجہ کیجئے، حقیقت پیغمبر پر نازل ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ دو حقیقتیں ہو گئیں. نہیں، وہی حقیقت پیغمبر ایک ہے جو وحی کو دریافت کر رہی ہے، اور جو اتنی وزنی ہے کہ وزن پہاڑ برداشت نہ کر سکے. یعنی حقیقت پیغمبر ہے. اگر کسی حقیقت کو ایک رخ سے دیکھا جائے تو حقیقت محمدیہ کہلاتی ہے، دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو کلام الہی کہلاتی ہے. اسی لیے مولا کائنات کہتے میں بولتا ہوا قرآن ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان ذوات قدسیاں اور ان عالم بالا کے رہنے والوں کو پہچانیں. کہ صرف امام وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے جیسا ہر اس نے ایک کارنامہ انجام دے دیا. یہ کارنامہ کیا ہوتا ہے امام کے سامنے؟ امام، میں نے بار بار کہا ہے آپ کے سامنے، امام یعنی مظہر اوصاف الہی، ساری صفتیں لامحدود خدا کی اگر کہیں سے بدرجہ اتم ظاہر ہو سکتی ہیں تو یہ 14 نور قدسی ہیں فقط. اس کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں سے اوصاف الہی ظہور کر سکے ان 14 کے علاوہ. اب اسی کو مجھے اور آپ کے سامنے کہنا، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں. آخری بات چونکہ جسے میں پہلی تقریر میں کہنا چاہ رہا تھا جو ابھی تک نہیں کہہ پایا ہوں اور آج بھی نہیں کہہ پاؤں گا، صرف ترجمے کی حد تک گزارش کر رہا ہوں. امام یعنی مظہر اوصاف الہی، پیغمبر امام کی حیثیت سے جو سب سے بڑا عہدہ ہے پروردگار عالم کا. نبوت سے بڑا عہدہ رسالت کا ہے، رسالت سے بڑا عہدہ امامت کا ہے. پیغمبر تینوں عہدے رکھتے ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. عہدہ امامت پیغمبر کا جس کی ذمہ داری تحفظ دین ہے. توجہ کریں، جس کی ذمہ داری تحفظ دین ہے. آخری بات بس میرے عزیزو، وضاحت نہیں کر پاؤں گا امامت کے موضوع پر. دیکھیے ہمارے بہت سے ائمہ طاہرین کہ جو زندگی ہے، میں کیسے کہوں، بالکل وقت نہیں ہے. اگر اس کی زندگی کو آپ دیکھیں تو الگ الگ رخوں پر روشنی ڈالی ہے آپ ان حضرات نے. پیغمبر کی 23 سالہ زندگی، جلدی سے سنیے بغیر کسی اس کے، 23 سالہ زندگی، 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ. اس 23 سالہ پیغمبر کی زندگی کا جو اجمال ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے ائمہ طاہرین نے 250 برس میں. یہ بس ایک بات کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت کے لیے، پھر ایک کچرا چاہیے یہیں سے. 23 سالہ پیغمبر کی زندگی، 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ. اس 23 سالہ زندگی کی تفصیل بیان کی ہے ائمہ نے 250 سال میں. سن 11 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہے اور 260 ہجری میں امام عسکری کی شہادت ہے. 11 سے لے کر کے 260 تک 250 سال. اسی لیے جناب آیت اللہ علامہ سید علی خامنہئی نے کتاب لکھی کہ انسان 250 سالے، 250 برس کا انسان. اب وہ کون ہے انسان؟ کردار ائمہ طاہرین جو سب ایک دوسرے سے مرتبط ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک چین ہے کہ جو اپنی جگہ پر خود مکمل اور سب مل کر کے ایک کامل کا جز. اسے میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں، جلدی سے کی بات ہو جائے. آپ آنکھ دیکھیں، آنکھ میں کوئی نقص ہے یا مکمل ہے؟ مکمل ہے. نقص کا نقص ہوتا تو دیکھتی کیسے؟ بالکل صحیح ہے، خود مکمل ہے لیکن ایک بدن کا جز قرار پاتی ہے. ہر
اپنی زندگی میں مکمل کردار پیش کر رہا ہے، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن اس 250 سال میں ایک جزء میں قرار پاتا ہے۔ اور جب ہم پورے 250 سال کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں مجمع سے، جہاں تک آواز جاری، تحقیقی موضوع ہے، جب ہم آج 250 سال کو مولا کائنات سے امام عسکری تک جو ہم نے دیکھا ہے، اس کے بعد تو دیکھ نہیں پا رہے، انشاءاللہ کہ دیکھیں گے، اور خدا کرے کہ دیکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جب ہم اس 250 سال کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ 250 برس پیغمبر کی 23 سالہ تبلیغ کا مکمل تشریحی بیان سامنے آتا ہے، اور جہاں پر یہ 250 سال نہ ہو وہاں سیرت پیغمبر دوسری چیزوں کی نظر ہو جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے بہت سی چیزیں عرض نہیں کر پا رہا ہوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ائمہ تاریخ نے اس طرح پیش کیا، کسی امام کو موقع ملا اس نے فقہ کو بیان کیا، کسی امام کو موقع ملا اس نے کسی دوسری چیز کو بیان کیا، جس کو جو موقع ملا ہے کسی ایک پیغمبر کے رخ کی تشریح کی اس نے۔ امام باقر، امام صادق کو موقع مل گیا، ایسے فقہ دے دی، ایسی فقہ ہمارے سامنے دے دی امام نے کہ آج تک ہمارے کسی مرجع کو کسی مسئلے میں کسی سے مشورت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے کافی ہوتا ہے قال الباقر قال الصادق، امام باقر نے یہ کہا، امام صادق نے یہ کہا، کوئی مشاورتی کمیٹی نہیں بیٹھتی فتوے کے حل کے لیے، نہیں، وہ 80 برس 90 برس کا بوڑھا اکیلا جا کر کے دیکھتا ہے اس کا جواب یہ ہے فلاں حدیث کی روشنی میں۔ اس طرح سے وقت مختصر میں اتنا کچھ دے دیا۔ اسی طریقے سے 8واں امام جناب امام علی رضا علیہ السلام کو موقع ملا اور آپ نے امامت کے موضوع پر گفتگو کی۔ توجہ چاہتا ہوں، چونکہ بہترین موقع تھا امام کے سامنے امامت کو بیان کرنے کا، جو خود ولی عہد ہے مامون کے دربار میں، اب کون ہے جو ان کی زبان کو روکے؟ اور چاروں طرف سے لوگ جمع ہوئے ہیں، یہاں سے آئے ہیں، یمن سے آئے ہیں، روم سے آئے ہیں، ہند سے آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں خراسان میں علمی مناظرے کے لیے امام کے سامنے۔ اور جب مسند مناظرہ پر آ کر کے بیٹھتے ہیں، چٹکیوں میں سارے کے سارے زیر ہوتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایسے موقع پر راوی نے آ کر کہا کہ مولا لوگ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے اور امامت کے مسئلے کو چھیڑے ہوئے اور اختلاف بیان کر رہے ہیں۔ امام نے تبسم فرمایا، کہا کہ ان الناس قد جہلوا، ان لوگوں نے جہالت کی ہے اور دھوکہ کھایا ہے اپنے دین میں۔ اور پھر اس کے بعد جو امامت کا بیان ہے اسی کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ سوچ کے پہلی تقریر میں آیا تھا کہ یہیں سے بات شروع کروں گا، لیکن وہ سوچا ہوا ہوتا کچھ اور ہے یہاں آ کر کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس کا ایک فقرہ میں تبرکن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بات تمام ہو جائے گی۔ درمیان کا فقرہ ہے ایک، آپ فرماتے ہیں ان الامامۃ زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المومنین۔ ایک فقرے کی بات کر رہا ہوں، میں فقرے اول پر رکوں گا۔ امامت زمام دین ہے۔ زمام کسے کہتے ہیں؟ زمام یعنی عنان، عنان یعنی مہار، مہار یعنی لگام۔ اب اس سے نیچے ترجمہ تو کیسے کروں آپ کے سامنے؟ امامت مہار دین ہے۔ توجہ عزیزوں، اور شاید ہم کو روکا گیا ہو تاکہ یہ مقدمہ آ جائے کہ جملہ ہم سمجھ سکیں۔ امامت مہار دین ہے، نظام مسلمین ہے، مسلمانوں کے نظام کا نام ہے امامت۔ یعنی اگر امامت نہیں ہے تو نظام مسلمین درہم و برہم ہے، اس پر دوسری طاقتیں قبضہ کریں گی چونکہ نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے۔ امامت نام ہے مسلمانوں کے سسٹم کا، مسلمانوں کے نظام کا، اور جہاں یہ سسٹم موجود ہے کسی کی مجال نہیں جو آنکھ بھر کے دیکھ لے۔
چونکہ امامت سسٹم ہے مسلمانوں کا، نظام ہے مسلمانوں کے لیے، اور جہاں کوئی نظام نہ ہو وہاں کوئی بھی حاکم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی نظام نہ ہو محلے والے قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں سسٹم اور نظام، جس فوج کے پاس آپ بڑی اچھی ملٹری بنا دیجئے، ہر آدمی اپنی کہے تو کیا ہوگا اس سے؟ کہ برابر والا ملک 2 دن مار کے برابر کرے گا۔ کوئی سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے۔ امامت نظام مسلمین ہے، اگر سمجھ میں آ جائے، ابھی بھی سمجھ میں آ جائے تو غنیمت ہے۔ مچھلی کو پانی سے جب نکالو تازی ہے، لیکن کاش محسوس کرے دنیا کہ امامت نظام دین ہے۔ لیکن مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ صلاح الدنیا، دنیا کے لیے مصلحت ہے امامت۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کا تعلق صرف آخرت سے ہے، نہیں، اگر امامت کے زیر سایہ آؤ گے دنیا بھی سنورے گی، اور ایسی دنیا سنورے گی کہ دنیا والے انگوش بدندہ رہیں گے، کہ اتنی پابندیوں کے باوجود 11% کائنات سے زیادہ ترقی میں آگے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، 11 گنا۔ عز المومنین، امامت مومنین کی عزت کا نام ہے۔ میں نے کہا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی بحث نہیں کر سکتا چونکہ وقت نہیں ہے، پہلے فقرے بحث کر رہا ہوں، یاد رہے گا تو بعد میں انشاءاللہ۔ امامت مہار دین ہے، یعنی کیا؟ بس اسی پر آپ سمجھ لیں، میرے بچے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بات تو ختم کروں۔ امامت مہار دین ہے، دین کی مہار امامت ہے۔ پیغمبر بھی امام ہیں، اس کے بعد 12 امام موجود ہیں، جناب سیدہ بھی اس حیثیت سے امامت کا عہدہ رکھتی ہیں، یعنی صلاحیت رکھتی ہیں، اہلیت رکھتی ہیں جناب سیدہ امامت کی، جو 11 اماموں کی ماں ہے، ام الائمہ کہا جاتا ہے۔ ہر امام نے جناب سیدہ کو ماں کہہ کر کے خطاب کیا ہے، ہماری ماں سیدہ، چونکہ محسوس کرو یہ کون ہے۔ امامت مہار دین ہے، یعنی کیا؟ مہار کا کام کیا ہوتا ہے؟ مہار جس کے لگائی جاتی ہے اس کو قابو کر کے جدھر چاہے موڑ دیں، اسی لیے کہتے ہیں فلاں شخص بے مہار ہے، یعنی جو چاہتا کرتا ہے، کوئی مہار ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اس کے معنی یہ نہیں دوسروں کے مہار لگی ہے، ناک میں نکیل لگی ہوئی ہے، نہیں۔ آپ دیکھیے دین، میں نے کہا کہ بہت کافی دقیق ہے یہ موضوع۔ دین کے نام پر ہم کیا جانتے ہیں؟ واٹ از دین؟ اسلام، فرق کیا ہوا؟ نام بدل دیا آپ نے، دین ہٹا کے اسلام رکھ دیا، پھر کیا ہوا؟ کسے کہتے ہیں اسلام؟ قرآن، قرآن تو قرآن ہے، دین کیا چیز ہے؟ اشارہ کریں کہ اس کو دین کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ دین کی کتاب کا نام قرآن ہے، ٹھیک ہے، دین بھیجنے والے کا نام خدا ہے، ٹھیک ہے، دین لانے والے کا نام جبرائیل ہے، ٹھیک ہے، دین پہنچانے والے کا نام پیغمبر ہے۔ خب دین کیا ہے؟ توجہ کیجیے، دین کا وجود خارجی دین کا ہے کہ نہیں ہے بالآخر؟ جیسے میں نے کہا کہ دین کا ایک دین کا تصور ہے جو آپ ذہن میں کریں گے، ایک دین ہے جو دال یہ نون لکھا جائے گا، ایک دین ہے جو میں بول رہا ہوں بار بار دین۔ دین کا وجود حقیقی کہاں ہے، خارجی کہاں، کسے کہتے ہیں دین؟ آج تک کبھی سوچا ہم نے اس کو؟ آپ سوچیں گے عجیب بہکی بہکی بات کر رہے ہیں، گرمی زیادہ ہے محسوس ہوتا ہے۔ وجود خارجی کیا ہے دین کا بالآخر؟ ملے گا کہاں دین سے؟ دیکھیے پانی، میں بار بار چونکہ نزدیک اس لیے مثال دے رہا ہوں، اس کی وہ مثالیں بھی آپ خود دے لیجیے گا۔ پانی کام کیا ہے؟ پیاسے کی پیاس کو بجھا دے۔ کون سا وجود بجھائے گا؟ یہ جو یہاں رکھا ہے، لفظی کتبی ذہنی نہیں بجھا سکتا پیاس، یہ بجھائے گا، پیاسے کی پیاس کو بجھا دے، اس کا کام یہ ہے۔ چونکہ پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں پیاس رکھی، لہذا انسان سے الگ اس کا جواب بھی رکھا۔ چونکہ اگر ہماری فطرت میں پیاس ہوتی اور باہر پانی نہ ہوتا تو یہ ظلم ہوتا
کہ مالک تو نے مجھے پیدا کیا، پیاس لگی کیا کریں؟ کہ جاؤ پانی پیو. آئے کہاں پانی؟ تو پانی کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمارے اندر بھوک لگتی ہے تو کھانے کا ہونا ضروری ہے. انسان میں چونکہ حصے کمال جو موجود ہے، انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، انسان اپنے کو خدا تک پہنچانا چاہتا ہے. اس لے جانے والے پہنچانے والے چیز کیا کہتے؟ دین کہتے ہیں. پھر وہی بات موجود ہوتا ہے، دین کہتے ہیں. یہ کہاں ملے گا دین؟ دین کا وجود خارجی کہیں ہے کہ نہیں ہے؟ دین کا کنٹرولر اس کائنات میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اگر ہر انسان دین بانٹے گا تو یہاں 2500 آدمی بیٹھے ہال کے اندر، 2500 دین باہر آ جائیں گے. کنٹرول کہاں ہے دین کا؟ مہار کہاں ہے دین کی؟ توجہ کیجئے. دین کی مہار کہاں ہے جو بتائیں کہ ابھی داہنے مڑنا ہے دین کو، ابھی بائیں مڑنا ہے دین کو، ابھی بیٹھ جانا ہے دین کو، ابھی قیام کرنا ہے دین کو، ابھی صلح کرنا ہے دین کو، ابھی چپ رہنا ہے دین کو. کون بتائے گا؟ یہ سوال ہے آپ کے سامنے. کوئی قرآن ہے، قرآن بتائے گا اس وقت کیا کرنا ہے. اور اگر قرآن بتائے گا اس وقت کیا کرنا ہے تو نتیجہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. سارے فرقے ہیں، الگ الگ تفسیریں. کون حل کرے گا اس وقت نظام مسلمین، صلاح دنیا، عز مومنین؟ اس وقت ضرورت ہے کائنات میں دین کا رول کیا ہونا چاہیے. کون بتائے گا؟ کہ جائیے دین سے پوچھیں. کس سے پوچھیں؟ دین سے پوچھئے. تو کس سے پوچھیں؟ احادیث میں جائیے، الگ الگ تشریح. قرآن میں جائیے، الگ الگ تفسیریں ہیں. کوئی ایسا مرکز، سینٹرل پوائنٹ بتائیے کہ جہاں پر آئیں تو دین ملے. توجہ کریں اور وہ بتائیں کہ دین کی ضرورت کیا ہے. امام نے کہا کہیں نہیں، ان الامامۃ زمام الدین. دین کی مہار امام کے ہاتھ میں ہے. توجہ کیجئے. یہ بتائے گا کہ تلوار چلنی کب تک ہے اور تلوار رکنا کب ہے. یہ امام کا کام ہے. نہیں، اتنی بات تو ہر ایک سمجھتا ہے. نہیں مطلب یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، بلکہ توجہ کریں. اچھا کیا مطلب دین کے ناک میں ایک نکیل لگی ہے وہ امام لیے بیٹھا جاتا موڑ دیتا، ایسا ہے؟ دین کے ایک لگام لگی ہوئی ہے وہ امام لیے بیٹھے جہاں چاہتے موڑتے، یوں ہے؟ کتنا سناٹا ہے. اتنا بڑا مجمع اگر اس طرح خاموش ہو جائے اتنا اچھا لگتا ہے. بس میرے عزیزو آخری بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ ہو گیا، معاف کیجئے گا. آخری بات. اب مجھے اندازہ ہے کہ بیٹھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. کل سے بیٹھیے چاہے نہ بیٹھیے، مجھے کیا کرنا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بالآخر دین کیا ہے؟ امام دین کو لیے بیٹھے ہوئے، لگام لگائے ہوئے دین میں. کہا نہیں. پھر دین کا وجود تو کہیں دکھتا نہیں ہے. قرآن دکھتا ہے، حدیثیں دکھتی ہیں، پیغمبر کی حدیث دکھی ہے، قرآن یہ دکھ رہا ہے. دین کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا ان الامامۃ زمام الدین. امام زمام دین کا نام ہے. یعنی کیا؟ کنٹرول دین کا ان کے پاس ہے. توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں. مجھے کہنا میں جس پر اشرے پر گفتگو کرنا تھی اس چیز پر، لیکن نہیں ہو سکا. اسی کے بعد والا جملہ توجہ کریں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں. ان الامامۃ زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المومنین. 4 چیزیں. پھر کہتے ہیں ان الامامۃ اس الاسلام السامی وفرعہ النامی. اسلام سر بلند کی بنیاد ہے امامت. اسلام نمو کرنے والے اسلام کی شاخ ہے امامت. جڑ بھی امامت، شاخ بھی امامت، اساس بھی امامت، فر بھی امامت، بنیاد بھی امامت، شاخ بھی امامت. یعنی کیا؟
یعنی دین کو قرار ملے گا تو امامت کے ذریعے. قرار یعنی بنیاد، شاخ، اصل. دین کو قرار ملے گا تو امامت کے ذریعے. دین کائنات میں پھیلے گا تو امامت کے ذریعے. حکومت پھیلانا اور ہے، دین پھیلانا اور ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دین کا مسئلہ کا دین کی بنیاد امامت، دین کی فروعات امامت. یعنی اس سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام پہنا کیا چاہتے ہیں؟ توجہ کیجئے، میں کل گفتگو نا ظاہر باطن پر کر رہا تھا، اسی لیے امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امامت زمام دین. امام دین کی جڑ امامت، دین کی فر امامت. یعنی کچھ ہم کہہ رہے ہیں، کچھ تو سمجھو. جملہ میرا نہیں، میں امام کی طرف سے بول رہا ہوں آپ کے سامنے. کچھ تو محسوس کرو. یعنی جس کو تم امام کہہ رہے ہو، اسی کے باطن کا نام ہے دین. دین امام سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. امام ہی کے وجود کو دین کہا جاتا ہے. اگر دین کو جسم دے دیا جائے تو وقت کا امام بن کے سامنے آ جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اچھا یہ نہ سمجھیے کوئی نیا نظریہ لے کر کیا پتہ نہیں کہاں سے نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ نظریہ بہت پرانا ہے. سوچا نہیں ہے ہم نے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے سوچا نہیں ہے اس کو اس طریقے سے. ورنہ کسی اہل دل نے، اہل معرفت نے بہت پہلے کہا تھا شاست حسین، شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. دینست حسین. خواجہ معین الدین چشتی کہے گئے، اب کوئی نہ سمجھے تو وہ کیا کریں. دینست حسین نہیں، دین پناست حسین. دین بھی ملے گا تو حسین کے پاس، اور خود دین کو پناہ ملے گی تو حسین کے پاس. اب جو جتنا بڑا دیندار اتنا بڑا حسینی، جو جتنا بڑا حسینی اتنا بڑا دیندار. چونکہ دینداری کو حسین سے جدا نہیں کیا جا سکتا، حسینیت کو دینداری سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. ایک طرف سے دیکھو گے دین نظر آئے گا، ادھر سے دیکھو گے حسین نظر آئے گا. یہ خود نعرہ لبیک یا حسین، یعنی لبیک یا دین اللہ. دین کا وجود خارجی یعنی حسین. اگر کتاب دین کو وجود دیا جائے ظاہری تو حسین، حسینیت کو لکھ دیا جائے تو دین. حسینیت جدا نہیں ہو سکتی دین سے. اگر کوئی انسان بے دین نظر آئے سمجھ لینا حسینی نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مولا نے کیا کہا تھا جب اس سے کہا تھا عبید اللہ بن حر جعفی سے جو کہا، میں نے شاید عرض کیا ہو، اس کے خیمے میں گئے، اس کو کس کے خیمے ہے؟ کہا عبید اللہ بن حر جعفی کے. کہ جا بلا کر کے لاؤ. حجاج نے مسروق کو بھیجا، اسی قبیلے کا تھا مؤذن. کہ جا بلا کر کے لاؤ. نہیں آیا. بلانے کے لیے گیا، نہیں آیا. امام حسین خود گئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ. اس نے دیکھا، پہچانا، جانتا ہے امام حسین کو. استقبال کیا، کھڑا ہوا، صدر مجلس سے بٹھایا، کچھ مذاق
بھی اس نے کیا امام سے، امام نے جواب دیا اس کا. پھر آپ نے اپنے مرحلے کو، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہے ہمارے ساتھ، اب پورا واقعہ. آخر میں کہتا مولا میرے گھوڑے کو لیتے جائیے، یہ میرا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، اس پر جب میں بیٹھ کے بھاگا ہوں کوئی مجھے پکڑ نہیں سکا، اگر میں نے کسی کو دوڑایا تو مجھ سے بھاگ نہیں سکا. دیکھ رہے ہیں اللہ ضلالت کی حد. گھوڑے کو لیتے جائیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہماری زندگی میں ایسے رخ تو نہیں ہے یہ لے لیجئے اور وہ لے لیجئے والا مسئلہ نہیں ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہ دو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولا ہم سے کچھ مانگ رہا، ہم کہنے مولا یہ تو نہیں کر سکتے، یہ کیے دیتے ہیں. یہ وہی فکر ہے. میرا گھوڑا لیتے جائیے. جب امام مایوس ہوئے، امام جانتے ہیں لیکن حجت تمام کر رہے ہیں، کہا سن، نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت کا ایک فقرہ پڑھا، کیا؟ ما کنت متخذ المضلین عضدا. قرآن کی آیت ہے، آیت کا ایک فقرہ ہے، ما کنت متخذ المضلین عضدا. ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے. یہ کہہ کر کے چلے ہیں کربلا میں جو افراد آئے ہیں، نعوذ باللہ گمراہی ان سے بہت دور ہے. یہ دین پر نثار ہونے آئے ہیں. ٹھیک ہے، دین ہے حسین، یہ دین پر قربان ہونے آئے ہیں. دین پر قربان بے دین ہو ہی نہیں سکتا. تو جہاں حسینیت وہاں دینداری. جہاں لوگ سمجھتے دو چیزیں ہیں، دین کی بات آپ کریں، امام حسین کی بات کیجئے، ارے ہو ہی نہیں سکتا. یہ دین ہی کے وجود خارجی کا نام حسین ہے. جیسے یہ اب کہیں تو بات آ گئی، آپ دیکھیں بعض ہمارے شعراء جنہیں معرفت نہیں اس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں. رضوان تو اپنی جنت لے لے، ہم کربلا جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کتنی بے معرفتی بات ہے یہ. تو اپنی جنت لے لے، ہم کربلا جا رہے ہیں. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ کربلا ہی جنت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر فرما رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جنت الگ ہے کربلا الگ ہے، مقایسہ کریں. مقایسہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ہوں. کربلا اور جنت الگ الگ نہیں ہے کہ آپ مقایسہ فرمائیں. کربلا ہی جنت ہے، جنت ہی کربلا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ان الامامۃ زمام الدین، امامت دین کی مہار ہے، یعنی دین ہے حسین اپنے وقت میں. آج دین وجود امام زمان. السلام علیکم یا ناصر دین اللہ، اے دین خدا کی نصرت کرنے والوں، تم پر ہمارا سلام ہو. اصحاب حسین کے لیے. ہاں میرے عزیزو، یہ دین ہے جو مدینے سے چلا ہے بنام حسین. لیکن حسین ابن علی نے اپنے ظاہر کو قربان کر دیا، اپنے باطن کو بچا دیا. باطن حسین دنیا چاہتی تھی کہ دین کو کائنات سے مٹا دے. کہ تمہاری کیا مجال جو مٹا دو، ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے دین کی حفاظت کے. آج بھی اگر ہمیں حسینی اپنے آپ کو کہلانا ہے میرے عزیزو، دو باتیں ہیں. ایک مرتبہ ہم آپ سے اپنے آپ کو حسینی کہلوا لیں، ممکن ہے آپ کالا لباس دیکھ کر کہیں کہ بڑا حسینی ہے. لیکن دوسرا مرحلہ یہ کہ امام حسین سے اپنے آپ کو حسینی کہلوائیں. یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ 40 بہت مہم ہے، کل سے شروع ہوگا. عاشور سے شروع کریں 40 تک. 40 دن کی نیت، مولا یہ کرتا تھا اب نہیں کروں گا. بس میرے عزیزو، آج کی رات مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج صرف اتنا سوچنا کافی ہے کہ یہ شب عاشور ہے. یہ شب عاشور ہے، بس یہ کافی ہے. ہر شہید کی آخری رات. میں عرض کروں گا صبح کی تقریر میں آپ کے سامنے، جب
کوئی نہ رہ گیا، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناسے، نہ قاسمے، نہ علی اکبرے، نہ عباسے، جب کوئی نہ رہ گیا، فرزند رسول میدان میں آئے اور آ کر کے آواز دی، حل من ذاب یضب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ حل من مغیث یرجو اللہ فی اغاثتنا، ہے کوئی جو اللہ کے لیے ہمیں پناہ دے؟ کوئی جواب نہیں آیا. سامنے کھڑے ہوئے لشکر نے سر جھکا دیا. خیمے سے رونے کی آواز آئی. بیویوں کے رونے کی آواز آئی. امام حسین نے گھوڑے کے موڑا، در خیمہ پر آئے. بہن ابھی میں زندہ ہوں. کہا بھیا نہ روتی، لیکن کیا کروں، آپ کی آواز میں اتنا درد تھا. اے بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا. یعنی بچہ کہہ رہا بابا اظہار مایوسی نہ کریں. اے بابا آپ کی مظلومیت پر مہر لگنی ہے نا، میں لگاؤں گا. لاؤ میرے لال کو لاؤ. حسین ابن علی نے اپنے بچے کو لیا، ابا کا دامن ڈالا، لے کر کے چلے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ پانی مانگنے. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے. خود روزے پر روزہ رکھ لیا لیکن مانگنے والے کو جانے نہیں دیا. اور آج وہ وقت آ گیا کہ حسین پانی مانگنے جا رہے ہیں. اتنا سخت گزرا ہے یہ مرحلہ حسین ابن علی پر کہ پوری کربلا میں کہیں حسین ابن علی نے نہیں یاد کیا چاہنے والوں کو، اس جگہ یاد کیا. شیعتی مہما شربتم ماذ بن فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب اور کسی مظلوم کو سننا تو مجھ پر رو لینا. کون سی چیز تھی جس نے حسین ابن علی کو چاہنے والے یاد دلا دیے؟ کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی. کاش تم سارے کے سارے کربلا میں ہوتے تو دیکھتے. کیا دیکھتے؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیسے اکبر کے لاشے پر میں پہنچا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے میں نے عباس کے جنازے سے کیسے علم کو اٹھایا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے میں نے اون محمد کے لاشے کو کیسے اٹھایا. ارے یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے میں نے اصغر کو کیسے دفن کیا، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے میں نے اصغر کے گردن سے تیر کیسے نکالا. نہیں نہیں، لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی کیف استسقی. کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی. ارے تم دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. تم ہوتے تو دیکھتے میں بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. ابا کا دامن ڈالا، اپنے لال کو لے کر کے چلے. ایک قدم پر سوچتے تھے سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں، فوجی عدو سے کہوں گا کیا؟ کیوں؟ نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو، نہ التجا. اور منت بھی گر کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا؟ بیعت کہی ہے پانی کے واسطے، نہ سنیں گے عدو میری. دوسرا مصرع پڑھوں بیعت کا،
پانی کے واسطے نہ سنیں گے اردو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ آئے ایک بلندی پر آئے، آ کے کھڑے ہوئے، پوری فوج دیکھ رہی ہے کیا کرنے والے ہیں حسین، کیا چاہتے ہیں حسین۔ ایک بلندی پر آئے، آنے کے بعد ابا کا دامن ہٹایا۔ حسین ابن علی اس جگہ بھی پانی مانگ نہیں سکے، ابا کا دامن ہٹایا، اپنے لال کو فوج کے سامنے لیا۔ تم نے میرے بھائیوں کو، میری اولاد کو قتل کر دیا، اس بچے کی خطا کیا ہے؟ فوج والوں نے سر جھکا لیا، بعض وہ ہے جو منہ پھیر پھیر کے رو رہے ہیں، اس بچے کی خطا کیا ہے؟ اب جملہ کہوں آپ کے سامنے جو حسین نے کہا، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل۔ پانی نہیں مانگ رہے، اے قوم والوں اگر مجھ پر رحم نہیں کر رہے اس بچے پر رحم کرو۔ پانی کا سوال کیسے کیا آپ کو معلوم ہے؟ اما ترونہ کیف یتلظی عطشا، ارے کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ بچہ کیسے پیاس سے تلظی کر رہا ہے؟ ابھی بھی پانی نہیں مانگا، ارے کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ بچہ پیاس سے کیسے تلظی کر رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں اس جملے کو آپ کے سامنے واضح کروں گا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے تاکہ محسوس ہو۔ آپ کو معلوم ہے تلظی کسے کہتے ہیں؟ تلظی کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ علی اصغر کے مصائب ایسے ہیں اگر تصور ہو جائے تو ہم پڑھتے پڑھتے مر جائیں، آپ سنتے سنتے مر جائیں۔ حسین ابن علی نے کیسے اس مصائب کو برداشت کر لی؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت مچھلی اچھلتی ہے، اپنی جگہ پر اچھلتی ہے، کچھ دیر اچھلنے کے بعد اب پیاس کی شدت سے اچھلنے کی طاقت نہیں رہتی، اپنی جگہ پر کروٹیں بدلتی ہے۔ جب اور زیادہ پیاسی ہو جاتی ہے تب کروٹ لینے کی طاقت نہیں رہتی، اپنے جگہ پر کبھی منہ کھولتی ہے۔ منہ کھولتی ہے کبھی بند کر لیتی ہے، اسی حالت کو تلظی کہا جاتا ہے۔ ارے کیا نہیں دیکھ رہے میرا بچہ کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کر لیتا ہے۔ عمر سعد نے اشارہ کیا، حرملہ نے تیر جوڑا، حرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا، اصغر نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ عجب نہیں آواز دے رہے ہو اماں، اماں گھبرانا نہیں، میں بابا پر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ چلے کمان سے حرملہ کا تیر چلا، اصغر نے ہمک کے گردن پر لیا۔ بہت رو لیے، میں ختم کر دیتا لیکن یہ شب عاشور ہے، بد دو لمحے اور اصغر نے ہمک کے گردن پہ لیا۔ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کیا کہا؟ المذبوح بالساہم۔ مقتل نے کیا لکھا؟ فَالذُّبِحَ الطِّفْلُ إِلَى الْعُذْنِ مِنَ الْعُذْنِ إِلَى الْعُذْنِ۔ بچہ اس کان
کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ عزیزو، تیر کسی کو ذبح نہیں کرتا، تیر سوراخ کرتا ہے بدن میں۔ انسان ذبح خنجر سے ہوتا ہے، ذبح تلوار سے ہوتا ہے، تیر سے کوئی ذبح نہیں ہوتا۔ جو مقاتل لکھ رہے بچہ ذبح ہو گیا، جو امام زمانہ کہہ رہے بچہ ذبح ہو گیا، معلوم ہے 3 پھل کا تیر ہے۔ ارے کیسے پڑھوں، نہیں پڑھا جا رہا، کیسے پڑھوں عزیزو؟ 3 پھل کا تیر ہے، یعنی تیر بڑا ہے، گردن چھوٹی۔ تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی۔ حسین ابن علی نے چلو میں خون کو لیا، اے میرے لال، تیر کو نکال کے پھینکا، خیمے کی طرف چلے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے خیمے تک پہنچے، رباب ہم آ گئے۔ سکینہ باہر آئی، بابا آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا۔ کیا کہیں حسین ابن علی، بابا آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا؟ کچھ نہیں بولے، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ارے اب جو دیکھا سینے بجاری خون، اماں امام حسین نے بچے کو دیا۔ سارے شہداء کے لاشیں باہر رکھے ہوئے، امام حسین نے اس لاش کو خیمے میں دیا، بیویوں نے جنازے کو لیا۔ ایک کوہرام برپا ہوا، رباب کے گرد لپٹی بیویاں رو رہی ہیں۔ آخری فقرہ جب یاد آئے تو رو لینا۔ امام حسین نے دیکھا اگر یہ جنازہ کچھ دیر اور خیمے میں رہ گیا تو بیویاں مر جائیں گی۔ اپنے لال کے جنازے کو واپس لیا، لے کر کے پشت خیمہ پر آئے، غلاف شمشیر سے زمین کو کھودا، ایک چھوٹی سی قبر بنائی، اصغر کو قبر میں رکھا۔ اے میرے لال تو قبر میں اور اچھا لگ رہا ہے۔ پشت خیمہ پر دفن کر دیا۔ اصغر آج کہاں دفن ہے؟ کہا حسین کے سینے پر، حسین کے سینے پر دفن ہے۔ ارے یہ تو پشت خیمہ پر تھا۔ 11 کو غضب ہوا، لمبے لمبے نیزے مارتے ہوئے لوگ چلے۔ اماں سامنے، اے میرے مالک میرے بچے کو بچا لے، ہائے میرا اصغر۔